السلام علیکم۔ اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان میں مصروفیات جاری۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ وزیراعظم عمران خان نے شاہی جوڑے کا استقبال کیا۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ کی ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی اور خاتون اول سے ملاقات۔ برطانوی شاہی جوڑے کی اسلام آباد میں ماڈل گرلز کالج کا دورہ، کلاس روم اور مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ ولیم اور کیٹ طلباء و طالبات میں گھل مل گئے۔ شاہی جوڑے کی 12 مارگلا ہلز بھی آمد۔ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق تقریب میں شرکت۔ پاک انتظامیہ نے شاہی جوڑے کو بریفنگ بھی دی۔ بہو نے پاکستانیوں کو ڈیانا کی یاد دلا دی۔ برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اسلام آباد میں جاری مصروفیات میں لیڈی ڈیانا کی طرح پاکستانی لباس کو ترجیح دی۔ ڈیوک آف کیمبرج نے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے دوران پاکستانی پرچم کے رنگوں سے مزین لباس زیب تن کیا۔ اسکول اور مارگلا ہلز کے دورے پر نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا۔ مشرقی روایات کا احترام کرتے ہوئے دوپٹہ لیا۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد نئے روشن اور پرعزم پاکستان کی آئینہ دار ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق کا ٹویٹ۔ کہا، یہ دورہ پاک برطانیہ تعلقات کی مضبوطی سمیت دنیا بھر میں ملک کے حقیقی اور مثبت تشخص کو اجاگر کرے گا۔ امید ہے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ خوبصورت یادیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پاکستان کی سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی کم کرانے کے لیے سہولت کاری۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ ایران کے بعد آج ایک دن کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی وزیر دفاع نے ہریانہ میں انتخابی ریلی میں اشتعال انگیز بیانات دیے۔ بھارتی وزیر دفاع انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں ایک خود مختار ریاست کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان بی جے پی ذہنیت کا عکاس ہے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کی مشکلات میں اضافہ۔ پاک لین کیس میں آصف زرداری کی معاونت کرنے والے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ای سی پی جاوید حسین وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ احتساب عدالت نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ ملزم عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں خورشید شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع۔ نیب کی 15 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ جج نے ریمارکس دیے، اگر میں 90 دن کا ریمانڈ دے دوں تو بھی نیب صرف الزامات کی فہرست ہی لگائے گا۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ خورشید شاہ کے پاس 25 کروڑ روپے کا گھر ہے، ایک اکاؤنٹ میں 30 کروڑ روپے ہیں۔ شاہ صاحب اس رقم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ نیب کے وکلاء اپنا دل چیر کر دیکھیں، میں وہاں بھی بے گناہ ثابت ہوں گا۔ خورشید شاہ کا بیان۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس قاضی کے وکیل منیر اے ملک کے دلائل جاری۔ 10 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس سمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے۔ تمام وکلاء ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف ریفرنس پر دلائل سنیں گے۔ بعض درخواستوں میں ریفرنس سے ہٹ کر بھی نکات اٹھائے گئے۔ تمام درخواستوں میں اگر ایک ہی بات ہے تو ایک وکیل کو سننا کافی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ کی تیاریاں۔ جے یو آئی کی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں نواز شریف کے خط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خط کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد مولانا کل شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔
مولانا کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، انہیں بہت زیادہ لفٹ کرانا ہماری غلطی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا مولانا اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے راستہ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے درمیانی راستہ نکل آئے، انہیں فیس سیونگ دی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہو سکتا ہے انہیں کشمیر پر ریلی نکالنے کی اجازت مل جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں جان لیوا کرفیو 72ویں روز میں داخل، سری نگر کے لال چوک میں سول سوسائٹی کا بڑا احتجاجی مظاہرہ، قابض فوج کا طاقت کا بدترین استعمال، مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم، قابض فوج نے سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی بہن ثریا اور بیٹی صفیہ سمیت متعدد مظاہرین گرفتار کر لیے۔ انتہا پسند مودی کو سچ سامنے آنے کا خوف، انسانی حقوق کے کشمیری رہنما بلال بھٹ کو ملائیشیا جانے سے روک دیا۔ انتہا پسند اور ظالم مودی کے دیس میں زمانہ جاہلیت کی مثالیں عام ہونے لگیں، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جانے لگا۔ ریاست اتر پردیش میں قبر کھودنے پر سانس لیتی ننھی منھی سی کلی ملنے پر لرزہ طاری ہو گیا۔ To have a chat with the Prime Minister of India, I would tell him to focus more on women instead of cows. Thank you. اور ذلت و رسوائی انتہا پسند مودی کا مقدر بن گئی۔ ناگالینڈ میں مقابلہ حسن میں شریک حسینہ نے مودی کو گائے کے بجائے خواتین کے مسائل پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ اس میں اضافہ ہوگا، اس کا کریڈٹ مزدوروں کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ افسروں کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ٹی ایل اے کے تمام ملازمین کو کنفرم کر دیا گیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں ان کی کنفرمیشن مل جائے گی۔ 10,000 لوگوں کو، 10,000 تو پوری نہیں، 7,000 لوگوں کو ریلوے میں نوکریاں دی ہیں۔ کیبنٹ کا فیصلہ تھا، رولز کے مطابق پورا اندازی کی گئی ہے۔ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے ML1 پہ انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2:30 بجے 5 منٹ کے بعد ٹرین چلنی ہے، اگر کوئی سیاسی بات 5۔ شیخ صاحب یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان نکل رہے ہیں اور وہ آپ کی گورنمنٹ کو گرا دیں گے، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی؟ دیکھیں، میرے نزدیک تو نون لیگ نواز شریف صاحب اکیلے ہی رہ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ میں نے ہفتے کو آپ کو کہا تھا کہ 23 سے 26 تاریخ تک آپ کو اصل خبر دوں گا، اور خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسپیکر صاحب کیا نسا، ایاز صادق صاحب، رانا تنویر صاحب، یہ 5-10 بڑے اچھے آدمی ہیں اور یہ بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک راستہ نکالیں گے، اور یہ جو آپ سوٹیاں ڈنڈے دکھا رہے ہیں، خدا کے لیے مذہبی لوگوں کو اس طرح اگر آپ پیش کریں گے، آگے اسلامی مدرسوں پر انٹرنیشنلی بہت دباؤ ہے۔ میں مدرسوں کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ ان کو اسلام کے مینار سمجھتا ہوں۔ بعض بے وقوف لوگ دہشت پھیلانے کے لیے ایسی فوٹیج وائرل کر رہے ہیں کہ کل ان پر اور مصیبتیں اور مشکلات پڑیں۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور فضل الرحمان کو کیا کہتے ہیں، سیف فیس چاہیے۔ شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی انڈر دی ٹیبل معاملات طے ہو گئے ہیں؟ ابھی طے نہیں ہوئے، بات چیت جاری۔ نون لیگ کے ساتھ حکومت کے کس طرح کے معاملات طے ہوئے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ یہ جو روحانی صاحب ہیں انہیں آپ نے انٹرنیشنل ایک جگہ پر دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ جو رابطوں کے ماہر ہیں وہ رابطوں میں ہیں، جن کو رابطہ کرنا آتا ہے اور جن کی زبان اور بات سمجھی اور سنی جاتی ہے وہ رابطے میں۔ 23 سے 26 کے دوران آپ کو بہتر نتیجے ملیں گے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک اعلان کیا تھا، آپ نے اس دن بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 15 جنوری سے 30 جنوری کے بعد عمران خان جو ہے
वो एक बहुत बड़ा लीडर बन के उभरेगा, उसके पीछे क्या राज था, आपने किस बेसिस पे ये बात? देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये मैंने लाहौर मीडिया में कहा और पिंडी और कराची वाले मुझसे खफा हो जाते हैं क्योंकि मुझे बड़ा प्यार है लाहौर के मीडिया से। अब देखें ना, मैंने इसलिए कहा, मैंने आपको कहा था अक्टूबर